اب تیسرا فہم وہ ہمارے سلف کا فہم، اور سلف بھی کوئی عام نہیں ہے، اہل سنت کے بہت بڑے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفى 256 ہجری کے سب سے لائق ترین شاگرد ابو الحسین، ان کی کنیت بھی شاہ جی کنیت ابو الحسین ہے ان کی، اور واقعی حسینی والا انہوں نے کام کیا ہے۔ ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیریہ ایران میں ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام، المتوفى 261 ہجری۔ ان کا میں فہم بتانے لگا ہوں۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور الحمدللہ اہل سنت کے امام ہیں، جن کی یہ صحیح مسلم شریف ہے۔ ان کا فہم صحیح مسلم میں انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ میں نے پورا مقدمہ پڑھایا ہے، مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ۔ تو یہ ان کا میں فہم ورڈ بائی ورڈ، وہ اپنے شاگرد نے جب ان کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس کتاب میں صحیح الاسناد احادیث جمع ہو جائیں تاکہ عوام الناس کے لیے آسانی ہو جائے، تو انہوں نے اپنے شاگرد کے جواب میں مقدمہ لکھا، اور وہ مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے، بلکہ پہلی جو 92 روایات ہیں نا وہ مقدمے کی ہیں۔ 93 نمبر روایت حدیث جبریل ہے، جہاں سے کتاب الایمان شروع ہوتا ہے، تو پہلی 92 روایتیں جو ہیں وہ مقدمے کی روایتیں ہیں، اور اس میں انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے۔ ان کے شاگرد ہیں ابو اسحاق، وہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں، اور یہ مسلم کا حصہ ہے جی، یہ الگ سے نہیں چھپا ہوا، صحیح مسلم کا حصہ ہے۔ اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مسلم شریف کو باقی ساری اہل سنت کی کتابوں پہ اس اعتبار سے جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس پہ فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم نے خود مقدمہ لکھ دیا ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے۔ اسی تو میں نے پورا لیکچر دیا ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اہل سنت پاک.com پہ مسئلہ نمبر 36۔ تو یہ امام مسلم سلف، ان سے بڑا کون سلف ہوگا؟ ان کا فہم لکھتے ہیں صحیح مسلم میں کے مقدمے میں، وہ کہتے ہیں، اے میرے شاگرد ابو اسحاق، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی میں صحیح مسلم لکھوں، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کام کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا۔ اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو یعنی احادیث کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور فائدہ مند ہے بجائے بہت زیادہ روایتوں کے جمع کرنے کے۔ ان کے زمانے میں کئی لوگوں نے 20-30 ہزار روایتیں بھی جمع کی۔ امام مسلم نے ان کے اوپر باقاعدہ تان کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں بھی جمع کر کے تو امت کو فتنے میں ڈال رہے ہیں۔ تو امام مسلم اس چیز کے خلاف تھے، اور پھر انہوں نے کہا اسی میں مقدمے میں کہ صحیح حدیثیں کم ہیں جو ضعیف روایتیں بیان کی جائیں۔ تو کہتے ہیں بہت زیادہ روایات جمع کرنے کی بجائے یہ کر لیا جائے بطور خاص عوام الناس کے لیے۔ کام بھی مکاتا شاہ جی انہوں نے، ایک کہتے ہیں جناب یہ خواص کے لیے احادیث ہیں۔ امام مسلم کو اب یہ ٹیچ کر رہے ہیں۔ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویوں کا نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ امام مسلم اپنا فہم خود لکھ کے گئے صحیح مسلم میں کہ میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں۔ حدیث قرطاس بھی انہوں نے لکھی ہے، اور یہ جتنی خطرناک روایتیں ہیں جن سے یہ ڈرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے کانپتے ہیں، اہل سنت کے بھی اور اہل تشیع کے بھی، وہ ساری روایتیں صحیح مسلم میں ہیں۔ لہذا صحیح مسلم کو میں نے امام کو اس سلف کو میں نے ٹارگٹ کیا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی، کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو، اور وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح ضعیف کیا ہے، ان کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں۔ ایک اندر بیان نہ کرو، کیوں جی شاہ جی؟ اے بھی شاہ جی نے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دوار میں بھی ایسے لوگ تھے؟ جی جی ایسے لوگ تھے، ظاہر ہے جی ہر وقت گمراہی تو مطلب ہر زمانے میں موجود رہتی ہے۔ اچھا جی، جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا، بجائے کہ آپ بہت ساری جسم کی۔ میں نے بھی یہی کام کیا ہے، یہ میں اپنے پمفلٹ کا تعارف بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی شروع میں ہی کروا دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ جس سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا امام مسلم کا فہم۔